إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی ذرہ پیدا فرمایا اس کا مالک حقیقی وہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اپنی مخلوق میں جن و انس کو شعور بخشا اور ان کے لیے ہدایت کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دو راستے متعین فرما دیے، ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ابلیس کا جو گمراہی کے کئی راستے ہیں۔ پھر اسی میں حلال و حرام کو واضح فرما کر رہنمائی فرمائی۔ جس نے حلال کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کی غائبانہ مدد فرماتا ہے اور حرام کی بہتات میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا ان الحلال بین، کہ حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی اسی طرح بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، اکثر ان کو نہیں جانتے۔ فمن اتقی الشبہات، اور جس نے اور پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو کوئی شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو ایک شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس جانور چرائے اور قریب ہے کہ اس کی چراگاہ کے اندر اس بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھس جائیں اور وہ مجرم قرار پائیں۔ پھر فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، متفق علیہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا،
اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اب یہ جو ہم حلال اور حرام کی اگر کوئی تمیز نہیں کرتا تو حلال ہے تو اس کا بھی اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور حرام کا بھی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا، کیونکہ یہ دل جو ہے وہ ان سارے بگاڑ پیدا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں رہنمائی فرمائی کہ صرف رزق حلال ہی کھاؤ اور اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد حلال اور حرام کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے تم پر یہ چیزیں حرام کی گئیں، مردار یعنی مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، الا یہ کہ وہ ابھی زندہ ہو تو اس کو آپ ذبح کر لیں، نیز وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں۔ یہ قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ان کے ایک ایک لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی، اور اس کو چونکہ نیکی کا نام دیا جاتا ہے اور نیکی سے کوئی بندہ پھر منع نہیں ہوتا، وہ نیکی کا کام سمجھ کے اس کو کرتے ہیں جو کہ اصلاً نیکی نہیں ہے، اور قرآن حکیم میں اس کی وضاحت فرما دی۔ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز حرام ہے جس میں فال کے ذریعے تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا گیا ہو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو اس کا جو اکثر علماء اپنے خطبہ میں، اپنے بیان میں اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت فرماتے ہیں، جو کہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ والی آیت مبارکہ جو ہے اس کا اکثر ذکر فرمایا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل آیت جو ہے اس میں ہر وہ چیز بیان فرما دی جو حرام ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور یہ کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور اس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور یہ وہ جو نعمت ہے یہ ہمارے اوپر اللہ نے تمام کر دی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، اچھا اس میں یہ ضروری نہیں کہ اس میں کھانے پینے کی چیزوں کو ہی حرام کیا گیا ہو، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام چیزوں سے بچائے اور ایسا رزق حلال عطا فرمائے جن سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا فائدہ ہو۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ اللہ پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب دیکھیں یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے،
لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حرام چیزوں میں سب سے اوپر ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور یہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسا کہ شروع میں حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ وہ جو حرام چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اگر ان حدود کے پاس بھی پہنچے تو یہ ڈر ہے کہ ہم اس حد کو کراس کر جائیں گے۔ تو اس کی مثال ایک بڑے سارے گول دائرے کی مانند دی جاتی ہے کہ جس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہو، تو اگر جتنا بھی ہم اس سینٹرل پوائنٹ کے قریب رہیں گے اتنا ہم حلال کے اور اللہ کے احکامات کے قریب ہیں، جتنا ہم اس دائرے میں اس کی باہر کی حدود کی طرف بڑھتا جائیں گے اس میں یہ ڈر ہے کہ ہم اس حد کو پار نہ کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ رہنمائی فرما دی۔ اور اس میں دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عام تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی جرائم تھے اور جتنے بھی وہ گناہ کرتے ان کو وہ کبھی بھی معیوب نہ سمجھتے، اور یہاں تک کہ اپنی زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے۔ اب یہ آج کل چونکہ اس طرح کا بحث چل پڑی ہے تو ایک وہ معاشرہ دیکھیں، اور پھر یہ اسلام کی نعمت آئی، اور وہی معاشرہ کہ جس میں یہ سب برائیاں پائی جاتی تھیں وہ اس دنیا کے ان بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک ان جیسا بہترین انسان نہیں آئے گا، اور یہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے احکامات کو مانا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور مفلسی کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی جاتی، تو پھر اگر کچھ باتوں میں اشکال ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے، لیکن یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقی انبیاء کے ساتھیوں سے اس لیے مختلف تھے کہ یہ کثرت سوال نہ کرتے، بلکہ بہت ضروری کوئی بات ہوتی تو اسی کی وضاحت پوچھتے۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ جوا کھیلے گا تو کسی ایک کو تو وہ منافع ہوگا، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ نیز یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ پھر اس معاشرے کا اگر ہم تصور کریں کہ اس وقت جو جرائم تھے، یا آج کی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کھلم کھلا نافرمانی اور بغاوت ہے، یہ ہم سب کے علم میں ہے۔ بعض جرائم تو ایسے علل اعلان کیے جا رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے باوجود اس میں پوری دنیا شامل ہے، انسانیت شامل ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعباده بصیر. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار چیز زندہ نہ رہتی. اگر اللہ تعالیٰ جو جرائم اس وقت ہمارے علم میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مواخذہ شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سرزمین پر کوئی چیز بھی زندہ نہ چھوڑے اور وہ اس چیز پر قادر ہے. لیکن ایک طرف اس کی وہ رحمت ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے. پھر جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے اور یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان سے نمٹ لے گا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایک یا اجتماعی اموات جو ہو رہی ہیں تو یہ جب ان کا وقت مقرر آ جائے تو وہ اس گرفت میں آ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر یہ عذاب نہیں بھیجا. اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو معاشرہ تھا وہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جو جرائم کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں بغاوت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر عذاب آیا تو اس میں یہ پہلی قوموں پہ آ چکا ہوا ہے تو یہ اس میں نہ بچتے. لیکن اس کا بھی وہ اتنا وہ چیلنج دیتے ان کو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت والا معاملہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا. یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہمیں جو آج کل کے حالات ہمیں درپیش ہیں وہ پوری دنیا سے سمٹ کر ملکوں تک پہنچ گئے ہیں. پھر وہ چھوٹے معاشرے تک اور یہ قباحتیں گھروں تک آن پہنچی ہیں. اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو معاشی دوڑ ہے اس میں بعض دفعہ لوگ پھر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ جو بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے سود اس میں جا پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. جو لوگ سود لیتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ جو مال و دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی رحمت اور برکت ہو تو یہ کم بھی ہو تو خوشحالی نظر آتی ہے. اگر آپ ایک کسی چھوٹے کنبے کا آمدن دیکھ لیں اور اس کے اخراجات دیکھ لیں تو اس میں ہماری عقل کے مطابق اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وہ رزق حلال اور اس کی وہ محنت ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان معاملات میں
بڑھا چڑھا کر اس میں برکت عطا فرما کر اس کے ان معاشی اخراجات کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں کہ ان کی لامحدود آمدن ہے، ہر طرح کی سہولت ان کے پاس ہے، لیکن وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں صرف علاج کے لیے، صرف بچوں سے ملنے کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیزیں چونکہ عام ہو چکی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ یعنی ہمیں رزق حلال کمانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم نے رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، لیکن اس کی حدود ان کا تعین فرما دیا گیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جن کے پاس دیکھنے میں مال کی کثرت ہے، تو اس مال سے وہ کس طرح اس دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور وہ فساد جو ہے وہ پھر ان کے معاشرے میں، ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں یہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَن يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست، اور مومن اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ابھی اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہی اللہ ہے جو اس میں سے ہمیں نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات اور اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اگر ہم اپنے صرف جسم کو دیکھ لیں تو ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، جب تک کہ جسم کے کسی حصے میں خلل نہ آ جائے۔ اب اس میں ذرا سا بگاڑ آئے تو پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے جو دل ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ تو یہ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم پہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں دے دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا شمار نہ کر سکو۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ سے بے شمار ہماری ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے اللہ سے سوال ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور جو ہم مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون شخص ہے؟ اب یہ دیکھیں، اس میں نشاندہی فرما دی، ہماری رہنمائی فرما دی، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی ہی میں کھپا دی،
پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بہت بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی ان کاموں میں لگا دی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں، اور ان کو وہ نیکی سمجھ کے اپنی زندگیاں اس میں کھپا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ نقصان والی بات ہے۔ پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتا دیے۔ ایک تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ، جو ایک ہی راستہ ہے جس پہ چلنا جنت اور آخرت کی کامیابی ہے، اور پھر ایک وہ راستہ جو شیطان کا ہے، وہ پھر ایک نہیں، وہ پھر کئی راستے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ بھی انسان پر ہر طرف سے حملے کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح کے مختلف طریقوں سے وہ ہمیں بہکاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ تحریم میں فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے جس میں ازواج مطہرات کے درمیان کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ سے شہد والا شربت نہیں پیوں گا۔ تو شہد جو ہے وہ حلال ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس میں شفا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے فرما دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیں، اس سے بخشش مانگیں، اس کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو انسانیت کی بھلائی والی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ انسانیت جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آپ الفاظ میں ذرا غور کریں، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اس میں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نعمتیں دی ہیں ان کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ نہ کرے کسی سے کوئی نعمت چھن جائے، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت جب چھن جاتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے کتنی بڑی فائدہ مند تھی اور کتنی بڑی یہ نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بابرکت اپنی رحمت سے رزق حلال نصیب فرمائے، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کی اصلاح ہو اور وہ دین حنیف پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفر لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا غائبا إلا رددت ولا عدوا إلا خذلت ودمرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم آمن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون